کے لیے ایک قانون بنا تو کوئی شخص یوں ہی گھر میں بیٹھے آج خود 103 کر کے بیچاری بیوی کے گھر سے نہ نکالتے، اس کے لیے کوئی ایک ثابت مقرر کیے جائیں، اس بورڈ کا بٹھا دیا جائے، وہاں وہ وجوہات بیان کرے، اس کے بعد وہ دیکھیں اس چیز کو وجوہات معقول ہیں یا ان میں مطابقت کی شکل ہو سکتی ہے تو اس طرح سے طلاق دی جائے۔ اگر کہ وہاں بھی ابھی یہ پابندی اس قانون میں نہیں رکھی گئی کہ اگر وہ ثابت یا حکومت کا نمائندہ یہ سمجھے کہ وجہ معقول نہیں ہے تو وہ روک دے کہ تم طلاق نہیں دے سکتے، یہ نہیں ہے۔ اس میں صرف اتنی سی بات ہے کہ وہ کم از کم آ کر کوئی وجہ تو بیان کر دے کہ میں اس بیچاری کو کیوں دھکا دے رہا ہوں۔ اتنی سی بات ہے کہ اس قانون میں، جس کو آپ یہ فیملی لاز کے اندر جو قانون ابھی آیا تھا، اس میں اتنی فکر تھی کہ کم از کم وجہ ہی دریافت کر لی جائے، تو اس کے خلاف یہ اتنا شور اٹھ رہا ہے کہ قیامت آ گئی۔ ابھی 4 دن پہلے کی تقریر میں انہوں نے یہ چیز فرمائی تھی کہ یہ بات کو طلاق دینے والے سے پوچھا جائے کہ تم کیوں طلاق دیتے ہو، یہ کبھی نہیں ہوئی، یہ خلاف شریعت ہے اس سے پوچھنا۔ اس قانون کی مخالفت ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اس میں اس شخص سے پوچھا جائے گا کہ بھئی وجہ کیا ہے جو تم طلاق دے رہے ہو۔ اس بنا پر اسے خلاف شریعت قرار دیا جا رہا ہے۔ ادھر یہ کہتے ہیں کہ صاحب اگر ایک رئیس چاہے یہ کہ جب جی چاہے اپنی بیوی کو طلاق کے اس کی جگہ دوسری بیوی لے آئے تو یہ بڑا ناجائز فائدہ اٹھانے والی بات ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب اس سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کیوں طلاق دینا چاہتے ہیں، یہ بھی خلاف شریعت ہے، اور وہ اپنی مرضی سے بغیر وجہ بیان کیے ہوئے طلاق دیتا ہے، یہ بھی قابل درست ہے۔ یہ سب اس لیے کہ اختیارات کی باغدار ان کے ہاتھ میں رہنی چاہیے۔ یہ کہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ کہے غلط ہے غلط ہے۔ یہ جو کہا کہ اگر ایک رئیس چاہے تو روز بیوی کو طلاق دے اور اس کی جگہ نئی بیوی لے آئے، یہ آپ لوگوں کے قانون شریعت کے اندر یہ چیز ہو سکتی ہے، خدا کے بتائے ہوئے قانون میں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ وہاں نہ کوئی شخص زبردستی کسی سے نکاح کر سکتا ہے اور نہ اب خود جب جی میں آئے اپنے جائیداد کے ساتھ یا آ کے 1 2 3 کر کے اس کو نکاح کو توڑ سکتا ہے۔ اس کے لیے اسے عدالت کے ہاں جانا ہوگا، وہاں اس کی وجوہات بیان کرنی ہوں گی۔ بیوی کا وکیل یا بیوی اسے ڈیفینڈ کرے گی، ایک سالس اس کے متعلق طے کرے گا، وہ مصالحت کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ معاملہ جب یہاں تک پہنچ جائے تو کوئی صورت نباہ کی ہو نہیں سکتی، وہ فیصلہ کریں گے کہ یہاں نباہ نہیں ہو سکتا، پھر وہ بتائیں گے کہ اس میں کس کو ہرجانہ دینا پڑے، کن شرائط کے ماتحت یہ چیزیں ہوں۔ اس صورت میں تو کسی رئیس کے لیے یہ شکل باقی نہیں رہ جاتی کہ وہ جب بھی چاہے اٹھے اور ایک بیوی کو نکال کے چوتھی شروع کر لیا اور اس طرح سے 4 تک کوٹا اپنا پورا کرتا چلا جائے۔ اگر اس قسم کا اقدام کوئی کرنا چاہے تو یہ اجازت یوں نہ رہ جائے کہ بد لگام نہ ہو لوگ اس طرح سے دینے کے لیے طلاق، تو اس کے بھی خلاف یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ وہ صورت موجود ہے تو کہا جا رہا ہے کہ اس میں تو ہر رئیس یہ کر سکتا ہے، تو جب
آپ کی شریعت اسے اجازت دیتی ہے تو وہ کیوں نہ کرے گی؟ جب آپ اس سے پوچھ نہیں سکتے کہ آپ تم کیوں طلاق دے رہے ہو، وہ بغیر وجہ بتائے ہوئے کیوں نہ روز طلاق دے؟ یہ ایک دلیل ہوئی۔ اب آگے سوال یہ پیدا ہوا کہ ایک انسان کو فروخت کرنا یہ تو بڑی ہی وجہ تبدیل ہے انسان کی۔ اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ اس قسم کی لانڈی غلاموں کو بیچنے کی اجازت دراصل اس معنی میں ہے کہ ایک شخص کو ان سے فدیہ وصول کرنے اور فدیہ وصول نہ ہونے کا ان کو خدمت دینے کا جو حق حاصل ہے اس کو وہ معاوضہ دے کر دوسرے شخص کی طرف منتقل کر دے۔ قانون میں یہ گنجائش جس مصلحت سے رکھی گئی ہے اس کو آپ پوری طرح کسی صورت میں سمجھ سکتے ہیں مصلحت، جبکہ کسی دشمن فوج کے سپاہی کو بطور قیدی رکھنے کا آپ کو اتفاق ہوا ہے۔ فوجی سپاہیوں سے خدمات لینا کوئی آسان کام نہیں، اور اس طرح دشمن کی کسی عورت کو گھر میں رکھنا بھی کوئی کھیل نہیں۔ گھر میں رکھا جائے اور جن کی تمسو نہ اس سے کیا جائے تو وہ تو واقعی مصیبت پر بنایا جائے علاج اس کے لیے۔ اگر کسی شخص کے لیے یہ گنجائش نہ چھوڑی جاتی تو جس قیدی مرد یا عورت سے وہ عہدہ برا ہو سکے اس کے حقوق ملکیت کسی دوسرے کی طرف منتقل کر دے تو یہ لوگ جس سے بھی حوالے کیے جاتے اس کے حق میں بلا جان بن جاتے۔ دیکھا نا آپ نے پیش اس دین کو آج دنیا کے سامنے، اور یہ دلائل دیجیے ساری دنیا کو۔ جنگ کی قیدی کی حیثیت سے جو عورتیں آ جائیں ان کو یوں گھروں کے اندر رکھ لینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو پھر یہ ہوا کہ اس بڑی مشکل کا، اس عظیم پرابلم کا حل اس دین حقہ نے جو خدا کی طرف سے آیا، جو قیامت تک کے لیے تمام نو انسانی کے لیے رہنمائی کا کام دیتا ہے، اس نے کیا بتایا؟ کہا کہ یہ دیکھیے کتنا مقبول انتظام ہے، ایسی عورت آئے برادران عزیز، اس کے بعد میں کیا کروں؟ اس کے لیے تعلقات قائم کیجیے، تو جب ذرا خطرہ پیدا ہو تو دوسرے کے ہاں اس کو بھیج دیجیے۔ کوئی ذمہ دار مارنے والا بین میں سمجھا کرتا، اور اگر آپ وہاں دیکھنے سے پہلے کیا دیں گے کہ صاحب یہ کوئی قسم کیا ہر وقت جان کا خطرہ رہتا ہے اس سے، میرے بس میں تو ہے نہیں اس لیے میں لایا ہوں دیکھنے کے لیے، بڑی بولی بڑھے گی اس کی تو شاید، اور اگر آپ اسے چھپا کر دیکھیں گے تو آپ کے یہاں کا تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے گیہوں کا ڈھیر بیچنا ہو اور نیچے اس کو گیلا ہو اوپر اس کو خشک گیہوں ڈال دے تو یہ دائی حرام ہو جاتی ہے۔ تو یہ عورت جس سے آپ کو جان کا خطرہ ہے بغیر بتائے ہوئے اسے کہے تو سر دیکھ لیجیے کس قدر خوبری ہے، دیکھنے کے لیے لا رہا ہوں، بتائیے نہیں کہ جان کا خطرہ ہے۔ کیا عرض کروں برادران عزیز، میں سمجھتا ہوں ان چیزوں پہ کسی تبصرے کی ضرورت ہی نہیں، یہ دلائل دیے جا رہے ہیں اس کے حق میں۔ اور اب اس کے بعد یہ آخری سوال آیا کہ آپ بھی تو دوسرے دشمن آپ کے ملک میں بھی تو آیا ہوگا اور آپ کو بھی تو شکست ہو سکتی ہے، اور آپ کی بہو بیٹیاں مائیں اور بہنیں بھی تو ان
قبضے میں بطور